اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی قسم، ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے ایک بازار میں چلے جا رہے تھے کہ آپ کو انجیر دکھائی دیے۔ دل میں ان کے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو دکاندار کے پاس جا کر اس سے کہا، میرے ان جوتوں کے بدلے میں انجیر دے دو۔ دکاندار نے آپ کے جوتوں کو دیکھا تو کہا، یہ بہت پرانے ہیں، ان کے عوض میں کچھ نہیں مل سکتا۔ دکاندار کی یہ بات سن کر آپ چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا، تمہیں علم ہے کہ کون بزرگ تھے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا، یہ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دکاندار نے آپ کا نام سنا تو اس نے فوری طور پر ایک ٹوکری انجیروں سے بھری اور اپنے غلام کو دیتے ہوئے کہا کہ جا، اگر تجھ سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ سب قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام یہ سنتے ہی ٹوکری اٹھا کر آپ کے پیچھے بھاگا اور آپ سے عرض کی، حضرت یہ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ غلام نے کہا، اگر آپ قبول فرما لیں گے تو مجھے آزادی مل جائے گی۔ آپ نے کہا، تجھے آزادی مل جائے گی لیکن میں ہلاکت میں پڑ جاؤں گا۔ غلام نے کافی اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے بدلے میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور زندگی کی آخری گھڑی تک کبھی بھی انجیر قبول نہیں کروں گا۔ 30 برس تک صبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں نزاع کے عالم میں اس بات کی خواہش پیدا ہوئی کہ شہد اور دودھ میں گرم روٹی ڈال کر ثرید بنا کر کھاؤں۔ آپ نے خادم کو حکم دیا تو وہ یہ سب کچھ تیار کر کے آپ کی خدمت میں لایا۔ آپ کچھ دیر تک خالی نگاہوں سے ان کی چیزوں کی طرف دیکھتے رہے اور فرمایا، اے نفس، تو نے 30 برس تک مسلسل صبر کیا، اب اپنی عمر کے اس آخری لمحہ میں تجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے پیالے کو پرے کر دیا اور صبر جمیل کرتے ہوئے وصال فرما گئے۔ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک و صالح بندوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام، صدیقین، عشاق اور زاہدین کے حالات اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو اکیلا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایک ایسے چرواہے کی مانند ہوں جو انہیں ایک طرف سے اکٹھا کرتا ہے تو دوسری طرف نکل جاتی ہیں۔ جس نے اپنے نفس کو نیست و نابود کر دیا اسے رحمت کے کفن میں ملبوس کر کے عزت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جس نے اپنے ضمیر کو مردہ کر لیا اسے لعنت کے کفن میں ملبوس کر کے عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ نفس کا مقابلہ۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کر کے اپنے نفس کا مقابلہ کرو۔ ریاضت یہ ہے کہ شب بیداری کرے، گفتگو کم کرے، لوگوں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرے اور کھانا کم کھائے۔ تھوڑا سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، تھوڑا بولنے سے انسان مصائب سے بچا رہتا ہے، صبر و برداشت کے ساتھ تکلیف جھیلنے سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور کھانا تھوڑا کھانے سے نفسانی شہوات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اسے اندھیرے میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ بھوک حکمت کا نور ہے اور پیٹ بھر کر کھانا اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، بھوک سے اپنے دلوں کو منور کرو، اپنے نفس کا مقابلہ بھوک اور پیاس سے کرو، اور ہمیشہ بھوک کے ذریعے سے بہشت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔
بھوکے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوکے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ آسمان کے ملائکہ اس انسان کے بالکل نزدیک نہیں آتے جس نے شکم سیر ہو کر عبادت کی لذت کھو دی ہو۔